سب سے پہلی بات تو آپ یہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہیں اہل بیت نسب، اسے کہتے ہیں بیت نسب، ان کی نسبی رشتہ داری حضور کے ساتھ ہے، جیسے بنو ہاشم عبد المطلب کی اولاد۔ نمبر 2 بیت ولادت، یعنی جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولادت کا تعلق ہے، جو حضور کی اولاد ہیں، جیسے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیت ولادت ہیں۔ نمبر 3 بیت سکنا، جن کا حضور کے ساتھ رہائش کا تعلق ہے، گھر کا تعلق ہے، اور وہ ہیں ازواج مطہرات۔ اور نمبر 3 بیت قرابت بھی ہیں کہ جن کے ساتھ حضور کی قریبی رشتہ داری وہ بھی حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں، جیسے حضرت زید بن حارثہ اور حضرت اسامہ بن زید۔ چونکہ یہ حضرت زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، وہ بھی، اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو اہل بیت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اس لیے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد المطلب کی اولاد، بنو ہاشم کی اولاد، وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ حضور حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا، یہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 دوسری بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں۔ تو یہ سارے اہل بیت ہیں۔ ایسا کرنا غلط ہے اور ناانصافی کی بات ہے کہ بندہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین کو شامل سمجھے اور باقی سب کو خارج کر دے، یہ ناانصافی کی بات۔ ہاں، ساتھ یہ بات بھی ضروری ہے کہ سب سے زیادہ فضائل ان کی، سب سے زیادہ فضائل ان کی، حضرت علی کے، حضرت فاطمہ کے، حضرت حسن کے، حضرت حسین کے، ان کے فضائل سب سے زیادہ ہیں احادیث میں، لیکن اہل بیت میں باقی بھی سارے شامل ہیں۔ پھر ان کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے۔ محبت کرنی ہے، لیکن محبت میں غلو